السلام علیکم، میں ہوں محمد راشد مستجاب۔ جمہوری پبلیکیشنز کے پروگرام کتاب دوست محفل میں اپنے سب دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا ہمارا پروگرام بہت خاص ہے کیونکہ یہ فلسطین اور اسرائیل کے تنازع کے حوالے سے ہے، اور آج ہم نے جس کتاب کا انتخاب کیا ہے وہ بھی بہت اہم ہے، اور اس کا نام ہے اسرائیل میں یہودی بنیاد پرستی۔ اس کتاب پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں نامور ادیب اور محقق مظہر سلیم مجوکا صاحب۔ میں سر آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو کتاب ہے اس کے مورخ بھی یہودی ہی ہیں، تو وہ اس کتاب میں اس ٹاپک کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو اس حوالے سے بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بہت پیارے کتاب دوست محفل کے ساتھیوں، آپ سب پر سلامتی ہو۔ ہم نے اس سے پہلے 2 پروگرام پیش کیے تھے، اور جو قبولیت کی سند آپ لوگوں نے ہمیں دی، ہمیں فخر ہے اس پر۔ راج صاحب، ہماری جو یہ آج کی کتاب ہے یہ واقعی بہت اہم ہے۔ اسرائیل میں یہودی بنیاد پرستی، جیوش فنڈامنٹلزم ان اسرائیل، یہ اسرائیل شہاک اور نارٹن میزونسکی کی تصنیف تھی، اور اس کا خصوصی طور پہ جو ترجمہ تھا وہ جمہوری پبلیکیشن نے کرایا، جس کے روح رواں جناب فرخ سہیل گوندی ہیں، اور انہوں نے بہت پہلے یہ بھانپ لیا تھا۔ جس وقت ہمارے ملک کے اور ارد گرد کے جتنے بھی ناشر تھے وہ ایسی کتابوں کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے تھے جن سے انہیں کچھ خوف ہو، یا وہ شاید یہ سوچ رہے ہوں کہ عوام شاید بہت زیادہ اس کو پڑھ کے شاید ان کو کیا محسوس ہو۔ تو اس دور میں نام چومسکی کی 2 کتابیں، ریاستی دہشت گردی اور ورلڈ آرڈر کی حقیقت شائع ہوئی، اور یہ کتاب شائع ہوئی اسرائیل میں یہودی بنیاد پرستی۔ اور اس کا جو ترجمہ تھا وہ ایک بہت اچھے ترجمہ نگار ہیں محمد حسن بٹ، انہوں نے کیا، اور بہت اچھا رواں ایک خوبصورت ترجمہ ہے۔ یہ کتاب بنیادی طور پہ ہمیں یہ بتاتی ہے، کچھ 7 ابواب میں یہ ہمیں بتاتی ہے کہ اصل جو بنیاد پرست ہیں یہ تو یہ لوگ ہیں، یہ جو یہودی ہیں اسرائیل میں بسنے والے، اصل تو یہ ہیں، اور وہ ہم پہ لیبل لگاتے ہیں، اسلام پہ لیبل لگاتے ہیں بنیاد پرستی کا۔ اصل تو وہ ہیں، یہ لوگ ہیں جو انہوں نے پوری دنیا میں امن کے پرخچے اڑائے، دہشت گردی کو فروغ دیا، اور اپنے اس علاقے میں جہاں ان کو وہاں لا کے مہمانوں کی حیثیت سے ان کو وہاں بٹھایا گیا، انہوں نے وہاں پہ قبضہ کیا، اور مسلمانوں کو اپنی جو عبادت گاہیں ہیں ان سے بے دخل کیا۔ اور یہ پیش بینی جب فرخ سہیل صاحب نے کو نظر آئی اور انہوں نے یہ کتاب چھاپی، ترجمہ کروایا، اس کے لیے اسپیشل اس ترجمے کے لیے یہ جو نارٹن میزونسکی ہیں انہوں نے ایک اسپیشل اس کا تعارف بھی لکھا تھا۔ تو یہ کتاب، اس پہ ہم گاہے بات کرتے رہیں گے اس پروگرام میں۔ ہمارے خوش قسمتی بھی ہے کہ ایک بہت بڑے دانشور آج ہمارے ساتھ ہیں، جناب ڈاکٹر شاہد کامران، اقبال کامران صاحب۔ ان سے ہم سنیں گے کیونکہ وہ اتھارٹی ہیں ان چیزوں پہ۔ تو یہ چیزیں جو ہیں میں اپنے ناظرین کو یہاں پہ یہ بتانا چاہوں گا کہ آج کے ہمارے کی نوٹ سپیکر ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو مشہور محقق، دانشور اور ماہر اقبالیات ہیں، ڈاکٹر شاہد اقبال کامران۔ سر، میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ نے اس کتاب کو پڑھا، آپ اس سبجیکٹ کے اوپر اتھارٹی ہیں، تو آپ ہمارے ناظرین کو اس کتاب کے بارے میں کیا بتانا چاہیں گے؟ میری جانب سے بھی آپ کو خوش آمدید ڈاکٹر صاحب۔ جی السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کا، مجھے اس گفتگو میں آپ لوگوں نے شامل کیا ایک طالب علم کے طور پر۔ جی ناظرین، ہمارا کچھ ٹیکنیکل ایشوز کی وجہ سے رابطہ منقطع ہوا ہے، تو سر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے بھی اس کتاب کو پڑھا ہے، کچھ اس میں آپ بتانا چاہیں کہ رائٹر جو ہے اس کتاب کا وہ کیا سوچتا ہے؟ جی ناظرین، ہمارا دوبارہ سے رابطہ جو ہے وہ بحال ہو چکا ہے پروفیسر صاحب کے ساتھ۔ سر ہم وہیں سے سٹارٹ کریں گے، بتائیے گا کہ آپ اس کتاب کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟
جی بہت شکریہ آپ کا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم برصغیر کے مسلمانوں کا 21ویں صدی میں جو سب سے بڑا مسئلہ اور مخمسہ ہے وہ، اور جو ہمارے لیے ایک بہت بڑا تھریٹ بنا ہوا ہے، وہ ہے انتہا پسندی، بنیاد پرستی اور دہشت گردی. غلط طور پہ ایک جھوٹ کے طور پہ جس کو ان مسلمانوں کے ساتھ وابستہ کر دیا گیا جو کسی بھی مذہب میں، کسی بھی فلسفے میں، سوچ بچار کے کسی بھی نظام میں انتہا پسندی، بنیاد پرستی اور تقلید پرستی کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے وجود میں آیا تھا. یہ کتاب جو اس کا ٹرانسلیشن، پہلی بات تو یہ کہ میں جمہوری پبلیکیشنز کو مبارکباد دینا چاہوں گا. ہماری پاکستانیوں کی اگر خوش بختیاں شمار کرنے لگے تو ان کا بھی کوئی حد نظر نہیں آتی. ہمارے دوست فرق سہیل گوئندی آگے دیکھنے والے، مستقبل میں سوچنے والے ایک دانشور ہیں. ہمارے جیسے عام لوگوں کی خوش قسمتی یہ ہے کہ وہ کتاب دوست تو ہیں، کتاب سے محبت تو کرتے ہیں، لیکن شاید وہ ایک عجیب و غریب قسم کے عاشق ہیں جو اپنی محبت میں دوسروں کو شریک کر کے خوشی محسوس کرتے ہیں. تو اس کتاب اردو دان طبقے کے لیے میں ایک طالب علم کے طور پہ آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ اردو دان طبقے کے لیے اس کتاب کا موجود ہونا، اس کتاب میں دی گئی جو معلومات ہیں جن کی طرف ہمارے دوست مظہر سلیم مجوکا صاحب نے اشارہ کیا، اس کے 8 ابواب کا اشارہ کیا، ان کے مشمولات کی طرف اشارہ کیا، وہ اتنے سینسٹیو ہیں کہ اگر یہ معلومات کسی مسلمان نے دی ہوتی تو قیاس کیا جاتا کہ شاید یہ پروپیگنڈا ہے. نمبر 1. تو اسی لیے تراجم کی دنیا میں سب سے بڑا ذمہ دار مصنف نہیں ہوتا، سب سے بڑا ذمہ دار اپنی زبان میں اس ترجمے کی ضرورت کو محسوس کرنے والا دانشور ہوتا ہے. تو پاکستان میں صورتحال اور شرق اوسط میں، مشرق وسطیٰ میں صورتحال جو رخ اختیار کر رہی تھی، اس کو سامنے رکھتے ہوئے ادارے نے، جمہوری پبلیکیشنز نے یہ ضروری سمجھا، اور میں سمجھتا ہوں بر وقت ضروری سمجھا کہ اردو دان طبقے، کیونکہ دیکھیے جب بین الاقوامی واقعات کا ظہور ہوتا ہے تو ہم چاہے ان سے لا تعلق رہیں، وہ اپنے اثرات ہمارے اوپر چھوڑتے ہیں. اور ہم پچھلی تقریباً سمجھیے کہ 1 صدی سے، پون صدی سے واقعات کا شکار ہیں، واقعات کے محرک نہیں ہیں. جو واقعات وقوع پذیر ہوتے ہیں ہماری اجتماعی زندگی میں، ان کے تحرک میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہوتا. تو لہٰذا ہمیں پیشگی طور پہ بہت ساری چیزوں کے لیے تیار اور مسلح رہنا چاہیے. تو میں اس کتاب میں جی ناظرین، لگتا ہے یہاں پہ ہمارا رابطہ پھر سے منقطع ہوا ہے انٹرنیٹ کی کچھ پرابلم کی وجہ سے. تو مجوکا صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس کتاب کے کچھ مندرجات کے حوالے سے آپ بھی بتائیے گا کہ اس میں کیا ہے. دیکھیے، میں آپ کو نا بڑا اس کو ذرا مختصر کر کے بتاتا ہوں. یہ جو پہلا باب ہے کتاب کا، اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ یہودی جو عقیدہ ہے، اس کے مطابق مقتول یا زخمی یہودی کا بہنے والا خون کسی غیر یہودی مقتول یا زخمی کے خون سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے، اور یہودیوں کو غیر یہودیوں کو خون دینا ممنوع ہے. اچھا، باب نمبر 2 جو ہے اس میں وہ ہے کہ عورتوں کے خلاف یہودی بنیاد پرستوں کے جو اقدامات ہیں وہ، اور اس کا جو تیسرا باب ہے اس میں ربی یوسف اور شاک کے پیروکاروں کا ایک دوسرے کے خلاف جادو کرنے کا بیان ہے. اچھا، باب نمبر 4 اور 5 جو ہے وہ 1967 سے اسرائیل کے زیر قبضہ جو علاقے ہیں ان میں مذہبی آباد کاروں کو جنم دینے والی جو تحریک تھی کش ایمنم، اس پہ بحث کی گئی ہے. اور باب نمبر 6 میں گولڈسٹائن قتل عام پر بحث ہے. اور 7ویں باب میں گزشتہ 800 برسوں کے دوران یہودی بنیاد پرستی کی جو خصوصیات ہیں اس کا ذکر کیا گیا ہے.
تو آپ دیکھیں کہ جس وقت یہ کتاب کا ترجمہ ہوا ہے اور یہ کتاب جنہوں نے لکھی ہے امریکنز ہیں، وہ امریکنز ہیں جنہوں نے یہ پروفیسر کیمسٹری کے پروفیسر ہیں اسرائیلی جو ہیں یہ اسرائیل شاہ، اور وہ دوسرے جو ہیں نارٹن میزنسکی امریکن ہیں. ان دونوں نے وہ باتیں بیان کی ہیں کہ جو شاید کبھی بھی وہاں اسرائیل میں زیادہ تر عبرانی زبان میں کتابیں لکھی جاتی ہیں، تو انہوں نے یہ کتاب انگریزی میں لکھ کر پوری دنیا کو یہ بتایا کہ یہ جو بنیاد پرستی ہے اس کے سوتے پھوٹ کہاں سے رہے ہیں، اس کا جو اصل ہے وہ تو وہاں ہے، اور وہ اپنے آپ کو جو سمجھتے ہیں ان کے جو ربی ہیں اور جو وہ وہاں پہ ہیں، انہوں نے تو جو مسلمانوں کی وہاں پہ جو عبادت گاہیں ہیں ان کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں وہ. سر ہمارا دوبارہ سے رابطہ جو ہے وہ بحال ہو چکا ہے پروفیسر شاہد اقبال کامران صاحب کے ساتھ. تو سر اپنی بات کو وہیں سے کنٹینیو کیجئے گا. سر کیا آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی آپ کو میری آواز آ رہی؟ جی سر فرمائیے گا. ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو بنیاد پرستی انتہا پسندی کو منسوب غلط طور پہ کیا گیا، تقریباً ایک صدی کو زندہ دوبارہ کر دیا 7 اکتوبر کے واقعات میں. اچھا یہی باتیں جو اس کتاب میں موجود ہیں، یہ اس کو میں ریسرچ کی لینگویج میں انٹرنل ایویڈنس کہتا ہوں. وجہ یہ ہے کہ یہ اگر کوئی کتاب یہ مسلمان لکھتا تو اس پہ، یا عرب لکھتا تو اس پہ تعصب کا الزام لگایا جاتا کہ اس نے یک طرفہ باتیں لکھی ہیں. یہ ان کے اندر کے لوگ ہیں جو اور بڑے کریڈیبل لوگ ہیں، ایسی بات نہیں ہے. اسرائیل شہاک اور مارٹن بیزبنسکی ان دونوں نے یہ مل کے جو معلومات دنیا کے سامنے رکھی ہیں، اس کی کوئی تردید کر نہیں سکتا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ معلومات باہر ابھی بھی میں اپنے نوجوانوں کو یہ بتاؤں گا کہ اسرائیل میں جو کچھ عبرانی پریس میں آ رہا ہے، جو لٹریچر عبرانی میں چھپ رہا ہے، اس لٹریچر کے یا اس پریس کے یا اس میڈیا کے کا کنٹینٹ کبھی بھی انگریزی میں آپ کو دستیاب نہیں ہوگا. غیر عبرانی زبان نہ جاننے والے لوگ اس انتہا پسندی کی میں نے اس سے پہلے گزارش کی تھی کہ کسی بھی مذہب میں، کسی بھی فکر و فلسفے میں، کسی بھی ماننے والے میں ہمیشہ کے لیے جو بندش قائم کی گئی، جو تردید کی گئی، جو روک لگائی گئی انسانی فہم و فراست پر کہ کو انتہا پسندی کی طرف یا بنیاد پرستی کی طرف جانے پر وہ اسلام نے لگائی. میں ختم نبوت کے عقیدے کو انسانی عقل و شعور کی بلوغت کا اعلان تصور کرتا ہوں، جس کی تعبیر میں یوں لیتا ہوں کہ اب انسانی عقل و شعور اتنا بالغ نظر ہو چکا ہے کہ اس کو غیب سے کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اپنی دنیا آپ پیدا کرے، غور و فکر کر کے، تفکر کر کے، عمل کر کے. اچھا یہودیوں نے دنیا میں 2 طرح کا تعصب کیا علم کے میدان میں. میں یہاں اپنے طالب علموں کو یہ بات ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ یہودی میں اور صہیونی میں ہمیشہ فرق ملحوظ رکھیں. اسرائیل کی ریاست اس وقت ایک عام پڑھے لکھے یہودی کی نمائندگی نہیں کرتی. خود اسرائیل کے اندر اس صہیونیت کی میں ایک عام مسلمان کو سمجھانے کے لیے یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ یوں سمجھیے کہ جیسا ہمارے جیسے عام مسلمانوں کا جیسے داعش سے کوئی تعلق نہیں ہے، جیسے القاعدہ سے کوئی نہیں، یا کسی اسپیسیفک انتہا پسند گروپ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اسی طرح عام یہودیوں میں، اور دیکھیے صدیوں کی جو ہمیں بابر کراتی یہ بات غزہ میں ہونے والے قتل عام اپنی سلامتی کو دوسروں کی سلامتی کے ساتھ مشروط کرتا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ غزہ میں ایک اندھا بم پھینک کے انسانوں کو مار دیں اور اس کے جواب میں کہیں اور کوئی واقعہ ظہور پذیر نہ ہو. اس جنون کو غیر انسانی عمل کے لیے ہے عام مسلمانوں کو
کتاب میں یہ کروں گا کہ 2 وجہ سے. ایک یہ کہ ان کے اس اعتماد میں اضافہ ہو، اصل جنون، مذہبی جنون، اصل انتہا پسندی، اصل احمقانہ بنیاد پرستی، میں پرستی کہوں گا، کیونکہ یہ حرکات و سکنات کرتے ہیں اپنی سو کالڈ عبادات کے نام پہ. دیکھیے ہمیشہ یہ سوچ آئی اور اس کا جواب مل گیا اس کتاب کی مدد سے. وہ سوچ کیا تھی؟ جب ہم کوئی ویڈیو دیکھتے ہیں جس میں فلسطینی بچے مر رہے ہوتے ہیں، لوگ مر رہے ہوتے ہیں، انسانی آبادی، ہمیں ایک بہت بڑی بلڈنگ مسمار ہوتے ہوئے نظر آتی ہے، ہمیں علم ہوتا ہے کہ اس کے اندر انسان بھی ہے، ہمیں ہسپتال میں ننھے بچے شہید ہوتے نظر آ رہے ہوتے ہیں، ہمیں دکھ ہوتا ہے. لیکن میں یہاں ایک بڑی باریک وضاحت کرنا چاہتا ہوں. صہیونیوں کو دکھ نہیں ہوتا، صہیونی اس پر مسرور ہوتے ہیں، صہیونی اس پر خوش ہوتے ہیں. ان کے یہ مذہب کا حصہ ہے، وہ اپنے علاوہ کسی کو اپنے برابر کا انسان تصور نہیں کر سکتے. جس کو ہم ظلم کہتے ہیں، جس کو ہم قتل و غارت کہتے ہیں، جس کو ہم امریکیت کہتے ہیں، اس کو یہ عبادت سمجھتے ہیں. تو یہ فرق ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. 2 باتیں بڑی اہم ہیں اس کتاب. جی سر، ہمارا رابطہ جو ہے وہ دوبارہ سے منقطع ہوا ہے. میں جاننا چاہوں گا، آپ نے اس کتاب کو پڑھا، چیپٹر وائز آپ نے بتایا، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو اس کے مصنف ہیں انہوں نے کیا سوچ کے یہ کتاب لکھی ہوگی؟ میرے خیال میں انہوں نے، یہ گھر کی گواہی ہے، یہ تو گھر کی گواہی ہے، اور انہوں نے پوری دنیا کو اس دور میں بتایا ہے کہ اصل جو بنیاد پرست ہے وہ کون ہے، کون سی قوم ہے، اور وہ بلیم کس کو کرتی ہے، الزام کس پہ لگاتی ہے. یہ جو یہودی بنیاد پرستی کی جو مختصر سی تعریف یہ ہے کہ یہ جو یہودی آرتھوڈیکسی ہے، جس کی جو اساس ہے وہ ہے بابلی تالمود اور تالمودی اور ہلاکائی ادب. وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ آج بھی قابل عمل ہے، آج کے دور میں بھی. اور ان کا یہ بھی ایقان ہے کہ بائبل جو ہے یہ خود مستند نہیں ہے، بلکہ اس وقت تک جب تک یہ تالمودی ادب جو ہے اس کے ذریعے اس کی درست تعبیر نہ کی جائے. یہ ہے ان کا اصل اس میں، کہ وہ یہودیوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم افضل ترین مخلوق ہیں اس دنیا میں. یہودی سب سے اپنے آپ کو افضل سمجھتے ہیں، ان کے ربی اور ان کے جو بھی ہے، ان کی جو بھی چیزیں، انہوں نے تو اپنے ایک وزیر اعظم رابن کو جو ہے قتل کر دیا تھا کہ وہ ذرا تھوڑا سا وہ سائٹ پہ جا رہا تھا تو انہوں نے قتل کر دیا اس کو. اس کے ساتھ ساتھ وہاں خواتین پہ انہوں نے جو ہے، خواتین کو آگے نہیں آنے دیتے تھے، گانا نہیں خواتین گا سکتی تھی. یہ بتایا گیا ہے، انہوں نے، ان مصنفین نے یہ بتایا ہے کہ وہ کس طرح سے ان کی آواز جو تھی وہ بھی ان کو سننا جو تھا وہ بھی گوارا نہیں تھا. اسی طریقے سے انہوں نے یہ جو ہے، اور اب آپ دیکھ لیں کہ اس وقت کی باتیں جو ان لوگوں کو وہاں پہ بٹھایا گیا، اور اس کے بعد انہوں نے کیا ہمارے ساتھ، انہوں نے اسلامی دنیا کے ساتھ کیا، ان کو پناہ دی گئی، لیکن یہ تو خنجر گھونپا گیا. عالم اسلام میں یہ خنجر ہے جو اسرائیل کی صورت میں گھونپا گیا. اچھا، مسلم ممالک جو ہیں وہ ان کے اپنے مسائل ہیں، ان کی اپنی لڑائیاں ہیں. ایک مسلم ملک ہے وہ دوسرے کو نہیں دیکھ سکتا، دوسرا تیسرے کو نہیں دیکھ سکتا. تو اب یہ یکجا تو ہے نہیں. اس چیز کا فائدہ اسرائیل اٹھا رہا ہے، وہ ایٹمی قوت بھی بن چکا ہے، امریکہ کی مکمل پشت پناہی اس کو حاصل ہے. اور وہ جو ریاست ہے امریکہ کی، وہاں پہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی اسرائیل مخالف ایک بھی حکمران وہاں حکومت نہیں کر سکتا. صحیح. اچھا سر، یہ جو کتاب ہے یہ اس جو پڑھنے والے ہیں ان کو کیا یہ دیتی ہے، وہ اس سے کیا حاصل کر سکتے ہیں؟ اگر پڑھنے والا باشعور ہے، وہ برے اور اچھے کی پہچان رکھتا ہے، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کتاب کا مطالعہ کرے. کیونکہ یہ جو کچھ آج ہو رہا ہے، یہ جو بھی چیزیں ہیں، اس کی ایک بنیاد بہت پہلے سے ہے، وہ وہاں سے ہے. آپ جو پڑھنے والا ہمارا قاری ہے وہ یہ چیزیں پڑھے اور وہ اس کو خود اس کا تجزیہ کرے کہ یہ کہاں سے چیزیں شروع ہو رہی ہیں اور اب کیا ہوگا. اور یہ جو چیزیں اب ہو رہی ہیں، جہاں ہسپتالوں پہ بمباری ہو رہی ہے، کیا یہ لوگ، یہ اصل تو یہ لوگ ہیں، ظالم تو یہ لوگ ہیں جو وہاں بمباری کر رہے ہیں. اور آپ دیکھیں
ظلم دیکھیں کہ وہ جو فلسطینی ہیں وہ اپنے بچوں کی پنڈلیوں پہ نام لکھ رہے ہیں. کیوں لکھ رہے ہیں؟ کہ وہ شہید ہوگا تو ہمیں پہچاننے میں آسانی ہوگی. ظلم خدا کا ہم پہ کیا ظلم ہو رہا ہے، کس طرح سے ظلم ہو رہا ہے. عالم اسلام چپ ہے، OIC چپ ہے، عرب لیگ چپ ہے، اپنے اپنے مفادات ہیں. میں مانتا ہوں کہ آج ایک ایٹمی یعنی ایک طاقتیں ہیں مختلف، اور جنگ جو ہے اگر شروع ہوئی تو وہ پوری دنیا کو تباہ کر دے گی. کوئی ایسا راستہ جو ان لوگوں کو جہاں پہ جو محصورین ہیں ان کو امداد بھی پہنچے، ان کے پاس غذا جائے، ان کے اسپتالوں پہ بمباری نہ ہو، تو کیا یہ عالم اسلام اور یونائٹڈ نیشن کا یہ فرض نہیں ہے کہ وہ ایسی کوئی چیزیں اور وہ ان کو جو امداد ہے وہ قافلے وہاں جائیں، ان کو ایک محفوظ راستہ ملے. تو یہ لوگ کر سکتے ہیں، جنگ میں نہ کودیں، نہ کریں، سب کچھ نہ کریں، لیکن ان کی امداد تو کریں، جنگ بندی کروائیں. اور یہ جو ہمارے عرب ممالک ہیں، جو مسلم ممالک ہیں، کاش یہ ایک ہو کے یک آواز تو ہو جائے. تو یہ چیزیں ہیں جن کا جو ادراک تھا وہ بہت پہلے سے مصنفین، حق سچ بات مصنف لکھتا ہے، مصنف ڈنڈی نہیں مارتا. اگر وہ صحیح مصنف ہے، اس کے اندر ایک ضمیر ہے، تو وہ اپنے ضمیر کی آواز کو قلم اور کتاب کی صورت میں پیش کرتا ہے. اچھا سر، ڈاکٹر صاحب دوبارہ ہمارے ساتھ لائن پہ آ چکے ہیں. آپ ان سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، ایک تو یہ تھوڑا سے مسائل ہو رہے تھے رابطے کے. آپ سے مجھے صرف یہ ہے کہ آپ کا ماشاءاللہ بہت علم ہے اور آپ پڑھتے ہیں بہت زیادہ. تو کیا یہ جو چیزیں جو کچھ آج ہو رہی ہیں، یہ چیزیں ہمیں بتائی بھی گئیں، مصنفین نے لکھی بھی صحیح، اور کیا اس کا اب کیسے ہم یعنی مسلم امہ سے آپ کیا توقع کرتے ہیں؟ براہ کرم اس پہ روشنی ڈالیے. شکریہ. میں یہاں آپ کی اجازت سے یہ گزارش کروں گا کہ اس مسئلے کو یا پاکستان سے متعلق یا مسلم سے متعلق کسی بھی مسئلے کو سمجھنے کے لیے ہمیں کچھ کنفیشنز، کچھ اعترافات کر لینے چاہیے جن کا تعلق خاص ہمارے خطے سے یعنی پاکستان سے یا سب کانٹیننٹ سے. وہ یہ کہ ہمیں میں معذرت کے ساتھ یہ جو مسلم امہ کا کانسیپٹ ہے، میں نے پچھلی پون صدی میں یہ دنیا میں دیکھا نہیں کہیں، ایگزسٹ کرتا ہوا دیکھا نہیں کہیں. مجھے اقبال کی وہ بات یاد آتی ہے جو انہوں نے کہی تھی اس وقت. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت دنیا سب کانٹیننٹ میں بھی مسلم ریاست نہیں تھی، بہت سارے ممالک ابھی آزادی کی جدوجہد میں تھے یا آرزو میں تھے، تو اس مسلم ممالک کی تعداد کم تھی. لیکن اس وقت بھی اقبال نے یہ کہا تھا کہ اس وقت زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ ہر ملک اپنی اپنی حدود میں رہ کے اپنے اپنے حالات اور مسائل کے مطابق آزادی حاصل کرے. اس کے بعد جب ممکن ہوگا تو کوئی لیگ آف نیشنز کی طرز پہ اتحاد بنا لے. وہ اتحاد ہم نے بظاہر کچھ بنائے بھی ہیں لیکن وہ مؤثر نہیں ہے، چونکہ قوم پرستی ہر جگہ پہ بہت. دو غلطیاں ہم سے ہوئیں، ایک یہ سمجھنے میں، ایک یہ کہ فلسطین کی تحریک کو ہم نے ایک مذہبی تحریک یعنی مسلمانوں کی آزادی کی تحریک سمجھنے کی غلطی کی. فلسطین کی آزادی کی تحریک قومی تحریک ہے. فلسطینی آزادی کی جنگ کا آغاز کرنے والے PLO میں یاسر عرفات تھے، جارج حباش تھے اور ان گنت نام ہے، مسلمان بھی تھے، مسیحی بھی تھے. یہ مل کے کر رہے تھے اور ان کا مقابلہ صہیونیوں سے تھا جو یہودیوں کے بدترین بنیاد پرست ہوتے ہیں. کوئی پڑھا لکھا یہودی، کوئی تعلیم یافتہ یہودی، کوئی مہذب یہودی، کوئی تجارت میں شاندار کردار رکھنے والا یہودی صہیونی نہیں ہو سکتا. یہ غلطی ہم نے کی. اور آج بعض ہمارے یہ ٹھیک ہے کہ مسلمان وہاں فلسطین میں زیادہ ہیں، لیکن میں آپ سے یہ جی ناظرین، لگتا ہے ہمارا رابطہ دوبارہ سے منقطع ہوا ہے. مجوکا صاحب، میں آپ سے مزید جاننا چاہوں گا کہ اس کتاب کے جو مندرجات ہیں ان کو پڑھ کے آپ کو کیا لگتا ہے کہ جن مصنفین نے اس کتاب کو لکھا
لکھتے وقت ان کی سوچ کیا ہوگی صہیونیت کے بارے میں، اور کیسے وہ اس کنکلوژن پہ پہنچے ہوں گے کہ وہ اس کتاب کو لکھیں؟ راشد صاحب، بات یہ ہے کہ ویسٹ میں جتنے بھی یہ مصنفین ہیں جن کے اندر ضمیر زندہ ہے، وہ جو کچھ دیکھتے ہیں، جو محسوس کرتے ہیں، وہ اپنی تحریر میں لاتے ہیں۔ اچھا، اس کی ان کو بہت بڑی قیمت بھی ادا کرنا پڑتی ہے، یعنی اتنی قیمت ادا کرنا پڑتی ہے کہ ان کو اپنے ہی ملک میں وہ اجنبی تصور کیے جاتے ہیں۔ جب کوئی نوبل پرائز یا اس قسم کا کوئی بڑا جو انعام ہے وہ اناؤنس کرنا ہو تو یہ جو ملک ہیں، جو مغربی ممالک ہیں، یہ ان کو بین کر دیتے ہیں۔ ان کو وہ چاہتے ہیں، یعنی یہ جو بڑی بڑی ریاستیں ہیں وہ یہ چاہتی ہیں کہ حقیقت جو ہے اس کا اظہار نہ ہو سکے، سنسر ہو جاتے ہیں، چیزیں سنسر ہو جاتی ہیں۔ تو یہ تو ہمت ہے ان لوگوں کی، ان مصنفین کی۔ اسرائیل شہاک جو ایک اسرائیلی مصنف ہے، اس نے آئینہ نہیں دکھا دیا ان کو، صحیح، اور ایسا آئینہ دکھایا ہے کہ وہ لوگوں کو کم از کم سچ تو معلوم ہو رہا ہے۔ صحیح سر، مجوکا صاحب، ڈاکٹر صاحب ہمیں دوبارہ سے جوائن کر چکے ہیں، سو ڈاکٹر صاحب آپ فرمائیے گا، آپ اپنی بات پوری کیجیے گا۔ جی، میں یہ بات کر رہا تھا کہ یہ جو کتاب ہے، یہ بنیادی مقصد اس کتاب کا جو مجھے لگتا ہے کہ اسرائیل شہاک اور مارٹن میزوینسکی کی نیت رہی ہوگی، میں قیاس کر سکتا ہوں، وہ اس وحشت سے، اس جنون سے خود کو ڈسٹنس کرنا چاہتے ہیں۔ درست۔ یہ کتاب اس بات کا اعلان ہے کہ یہودی کمیونٹی میں بھی، جیوز میں بھی، سارے لوگ ان صہیونی حرکات و سکنات یا اس صہیونی حکومت کی جارحیت، ظلم اور زیادتیوں کے حامی نہیں ہیں۔ آپ یقین مانیے کہ اس کتاب سے اشارے ملتے ہیں اور عقل مند آدمی ان سے بڑے مطالب اخذ کر سکتا ہے، جن میں سے ایک مطلب یہ ہے کہ خود اسرائیل میں ڈفرنس آف اوپینین بڑا شدید ہے۔ میں آپ کو ایک تازہ بات بتاتا ہوں کہ اس وقت 7 اکتوبر کے اٹیک کے بعد کے وقت 6 اکتوبر، 5 اکتوبر، 4 اکتوبر اسرائیل کی موجودہ حکومت بدترین غیر مقبولیت کا شکار تھی، اندرونی دباؤ کا شکار تھی۔ اس کے خلاف طرح طرح کے ایلیگیشنز تھے، اس پہ دباؤ تھا، اور کبھی امکان تھا کہ یہ حکومت چلی جائے گی تو یہ جنگ آ گئی، تو جنگ آ جاتی ہے تو پھر امن رخصت ہو جاتا ہے، اور امن کے ساتھ منسوب ساری باتیں رخصت ہو جاتی ہیں۔ ان مصنفین نے، اب دیکھیے، ایک ہو اسرائیل شہاک اور مارٹن میزوینسکی، بتاؤ، یہ 2 صدیوں کے لوگ تھے، یہ 1 صدی کے لوگ نہیں تھے۔ مثلا آپ دیکھ لیجئے، اسرائیل شہاک 1933 میں پیدا ہوئے، یعنی اگر آپ اس کو کمپیئر کریں تو جب علامہ اقبال افغانستان کی وزٹ کر رہے تھے اس وقت یہ پیدا ہوئے۔ 1932 میں مورنسکی پیدا ہوئے جب جاوید نامہ لکھا گیا تھا، 1 صدی پہلے یہ پیدا ہوئے۔ جی ناظرین، لگتا ہے انٹرنیٹ کی پرابلم کی وجہ سے دوبارہ ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے۔ سو مجوکا صاحب، میں آپ کو دوبارہ شامل کرنا چاہوں گا کہ آپ اس کتاب کے مندرجات پہ بات کر رہے تھے اور صہیونیت پہ بات کر رہے تھے، آپ اس میں مزید کیا شامل کرنا چاہیں گے؟ وہ جو اب تو دعائیں ہی رہ گئی ہیں کہ ہمیں یقین ہے ڈھلے گی ایک دن ستم کی یہ شام، اے فلسطین۔ یہ شام ایک دن ڈھلے گی انشاءاللہ۔ ہر وقت یہ نہیں ہوگا کہ ہم ظلم ہی سہتے رہیں۔ اس وقت بھی جو یہ چیزیں ہوئی ہیں، وہاں پہ بربریت کی انتہا ہو چکی تھی۔ وہاں پہ جو عبادت گاہیں تھیں مسجد اقصیٰ میں، وہاں پہ اب ان کی ایک سازش ہے، وہاں پہ وہ محبت تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ان کا یہ بھی پلان ہے، وہ یہ جو ہماری جو مسجد ہے اس کو وہ اس کا انہدام چاہتے ہیں۔ اور اب بھی انہوں نے وہاں پہ عبادت نہیں کرنے دی، وہاں پہ انہوں نے ظلم کیے بچوں پہ، بوڑھوں پہ،
اور وہاں اتنے لوگوں کو شہید کیا. یہ تو 67 میں جنگ ہوئی, 73 میں جنگ ہوئی, اور اس بار تو انتہا اسرائیل نے کی ہوئی تھی کہ وہ اتنے ظلم کر رہے تھے کہ وہ بالآخر حماس یا جو ہمارا یہ جو فلسطینی انتظامیہ وہ واقعی اتنے وہ طاقتور تو نہیں ہے, لیکن وہ جو جذبہ ایک ہوتا ہے ایمان کا, وہ جذبہ وہ لڑتا ہے. اور انہوں نے ان ظالموں کو, صرف ان ظالموں کا جو یہ پنجہ استعداد ہے, اس کو روکنے کی کوشش کی ہے. انہوں نے کچھ اور نہیں کیا, صرف ان کو اپنے بچاؤ میں ان کو روکنے کی کوشش کی ہے. اور یہ جو کتابیں ہیں یہ ہماری جو شعور کو جب جلا دیتی ہیں تو یہ چیز پڑھیں. میں اپنے سارے ناظرین و قارئین کو یہ کہوں گا کہ یہ جو کتابیں ہیں ان کو پڑھ کے کم از کم آپ یہ فیصلہ تو کر لیں کہ اصل جارح کون ہے. ہم پہ الزام جو لگا رہے ہیں کہ ہم بنیاد پرست ہیں, ہم دہشت گرد ہیں, تو وہ اپنے وہاں تو جھانکیں نا, ذرا وہ جھانکے تو دیکھیں. اصول ہے کہ حقیقت ستمشار نہ ہو. وہ جو لوگ جو ہماری آنکھ میں جو تلاش کرتے ہیں تنکا, وہ اپنی آنکھ کا شیطیر تو دیکھیں کم از کم, کہ وہ خود دیکھیں. اور ان داد دینی چاہیے ان دونوں مصنفین کو جنہوں نے بہت عرصہ پہلے یہ چیزیں بھانپ لیں اور ہمیں آگاہ کیا. اور لوگ پڑھ کے کم از کم برے اور بھلے کی تمیز تو کر پائیں گے. جی مجوکا صاحب, آپ نے جیسے کہ بتایا کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ دوبارہ لائن پہ آ چکے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ نے بتایا کہ صہیونیت بیسیکلی ایک سوچ کا نام ہے کہ وہ اپنے آپ کو دوسرے انسانوں سے بہتر سمجھتے ہیں. یہ جو سارا تنازع ہے, آپ اس میں اور کیا محرکات سمجھتے ہیں اس ایک سوچ کے علاوہ, کہ یہودی کیا چاہتے ہیں, صہیونی کیا چاہتے ہیں؟ دیکھیے, میں اندازہ قائم کر سکتا ہوں والے 20-30-40 سال میں مذہب کی بنیاد پہ نفرت کا بزنس ختم ہو جائے گا. یہ آخری صدی ہے. اس صدی کے درمیان میں آتے آتے انسان کے سارے جو محرکات ہیں, انسان کی فکر پر اثر انداز ہونے والے خیر و شر کے محرکات ہیں, وہ بالکل تبدیل ہو جائیں گے. یہ آپ نے اس کے دیگر محرکات میں سمجھا, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے جو بھی محرکات تھے ان سے برطانیہ اور امریکہ جو نیو ورلڈ آرڈر کے بعد جنہوں نے جو بھی منصوبہ بنایا تھا, مسلم دنیا کے معدنی وسائل پورے جی لگتا ہے ایک دفعہ پھر رابطہ ہمارا منقطع ہوا ہے ڈاکٹر صاحب سے. میں اس میں مجوکا صاحب آپ کو اس سوال کے ساتھ ہی گفتگو میں شامل کرنا چاہوں گا. تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ وہ جو صہیونی سوچ ہے کہ ہم بحیثیت انسان دوسرے انسانوں سے بہتر ہیں, اس کے علاوہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اس کے کیا محرکات آپ کو لگتے ہیں؟ اصل میں ان کو جو ایسا ملک ہے جیسے ہمارا یہ پیارا ملک ہے, وہ کھٹکتے ہیں, ان کو وہ ان کی آنکھ میں کھٹک رہے ہیں. صہیونی جو ہیں وہ کوشش میں ہیں کہ وہ ساری دنیا پر چھا جائیں, اور جو طاقت کا جو سرچشمہ ہے وہ ان کے پاس ہی ہو. طاقت کے جو چیزیں ہیں, اچھا وہ ہر چیز, وہ میزائل ٹیکنالوجی, وہ ایٹم ٹیکنالوجی ان کے لیے تو جائز ہے. آپ مسلم دنیا کو دیکھیں, جب وہاں پہ کوئی میزائل کا پروگرام یا کسی چیز کا پروگرام بنتا ہے, ایٹمی پروگرام, پرامن بقائے باہمی کے لیے بھی کوئی پروگرام بن رہا ہو, تو وہ اس میں وہ روڑے اٹکاتے ہیں. انہوں نے جو یہ مصنفین ہیں, انہوں نے کم از کم یہ حق تو ادا کیا نا کہ ہمیں بتایا ہے کہ بھائی یہ جو چیزیں ہیں, یہ آپ جو ہمیں جو یہ اسلامی دنیا کو بلیم کرتے ہیں, آپ اپنے اندر اپنا بھی تو جائزہ لیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. دنیا میں جہاں بھی کوئی مسئلہ بن رہا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی یہی جو طاقتور لوگ ہیں وہ ہیں. وہ دنیا میں کسی چیز کو چلنے ہی نہیں دیتے, امن قائم نہیں ہونے دیتے, اتنی جنگیں لڑ چکے ہیں. اور میں آپ کو اسرائیل یہ جو شہاق ہیں ان کے بارے میں نا, ایڈورڈ سعید صاحب کہتے ہیں کہ اسرائیل شہاق مشرق وسطیٰ کی عصری تاریخ کے اہم ترین محقق اور شاندار انسان ہے. اچھا, ایک گورے وڈال کہتے ہیں کہ اسرائیل شہاق عظیم مفکر ہے اور مشرق وسطیٰ سے متعلقہ موضوعات پر ان کا کوئی ثانی نہیں. اب دیکھیں ان لوگوں نے یہ کتاب لکھی ہے جن کے بارے میں اتنی باتیں ہیں, اور یہ جو اسرائیلی دانشور 40 سال یہ رہے یروشلم میں, کیمسٹری کے ریٹائر پروفیسر تھے,
اور ان کی دو اور کتابیں بڑی مشہور ہوئیں، یہودی تاریخ، یہودیت اور اس کے کھلے راز۔ آپ کتاب کے موضوع کا جائزہ لے لیں کتاب کے نام سے ہی۔ اور اس کے بعد ان کی کتاب ہے اسرائیل کی خارجہ پالیسی و نیوکلیئر۔ اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے کتنے کتنے راز اس میں ظاہر کیے ہوں گے۔ جی ناظرین، آپ ہماری اس گفتگو سے لازمی یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہودیوں کے اندر سے اس صہیونیت کے بارے میں جو آواز ہے وہ اٹھتی ہے۔ خود یہودی کہتے ہیں کہ یہ ظلم ہے اور یہ جو سب کچھ کیا جا رہا ہے یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں سر میں آپ کو مزید اس میں شامل کرنا چاہوں گا، آپ نے بات کی اس سوچ کی کہ ہم دوسرے انسانوں سے بہتر ہیں، آپ نے بات کی کہ وہ وہاں پہ صہیونی اپنا ایک معبد تعمیر کرنا چاہتے ہیں، اور اس میں کچھ دوسرے بھی تو محرکات ہو سکتے ہیں، جیسے دنیا کے وسائل پہ جو مسلم ممالک ہیں ان کے وسائل پہ قابو پانا اور بس مسلمانوں کو الجھائے رکھنا۔ آپ اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے؟ اب آپ دیکھیں، بات یہ ہوئی تھی، شاید یون میں یہ قراردادیں بھی پاس ہوئیں کہ اگر آپ وہاں آ ہی گئے ہیں بطور ایک، ہمارے اسلامی دنیا میں ایک خنجر کی صورت وہاں پہ بس ہو چکے ہیں، تو وہ جو لوگ جو وہاں پہ صدیوں سے آباد ہیں، آپ انہیں حق کیوں نہیں دے رہے؟ آپ انہیں بھی تو حق دیں۔ کبھی آپ انہیں کہتے ہیں آپ غزہ کے مشرقی علاقے میں آ جائیں، کبھی آپ انہیں کہتے ہیں آپ مغربی علاقے میں چلے جائیں، آپ وہاں جاتے ہیں، وہاں ان پہ بمباری ہوتی ہے، آپ وہاں سکون سے ان کو عبادت نہیں کرنے دے رہے، آپ وہاں پہ ان کی جو عبادت گاہیں اس پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو تو وہاں پناہ دی گئی تھی، آپ کے ساتھ کیا کیا سلوک ہوا، آپ اپنا ذرا اندازہ تو لگائیں۔ وہ مجھے یاد آ رہا ہے ہٹلر کی ایک بات تھی جس نے کم از کم ان کو کوئی تھوڑا سا سبق سکھایا تھا، تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے پھر یہ سب کو کیوں نہیں ختم کیا تھا، چھوڑ کیوں دیا تھا؟ تو انہوں نے یہ بات کی تھی، اتنی اچھی بات تھی، تاریخ میں ہے کہ میں دنیا کو بتانا چاہتا تھا کہ یہ کتنے برے لوگ ہیں۔ بالکل، مطلب میں نے کچھ یہودیوں کو اس لیے زندہ رہنے دیا تاکہ دنیا جان سکے کہ میں ان کو مار کیوں رہا اور تھا۔ یہ جو دنیا میں ہو رہا ہے، یہ تیسری ایک عالمی جنگ کا جو ہے یہ تو پیش خیمہ بن جائے گا۔ اگر یہاں بر وقت اچھے فیصلے، عمدہ فیصلے نہ لیے گئے تو یہ آگ مزید بھڑکے گی اور کئی گھر جلائے گی۔ اس سے کوئی یہ نہ بچے کہ آگ جب یہ پھیلتی ہے تو وہ کئی گھر اس میں وہ جو آتے ہیں، اور یہ نہ ہو کہ وہ دوسرے بھی اس میں آ جائیں اور یہ ایک عالمی جنگ جس میں کوئی بھی نہیں بچے گا۔ تو یہ آئینہ تو ہم یہ مصنفینوں نے دکھایا ہے، لوگ پڑھیں، اس کا تجزیہ کریں اور دیکھیں کہ اصل ظالم کون ہے۔ صحیح صحیح۔ اچھا سر، دیکھیں ان مصنفین نے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ اسرائیل میں بھی گزارا ہے، لازماً انہوں نے وہاں پہ جو صہیونی سوچ ہے اس کا قریب سے ایک جو مشاہدہ ہے وہ کیا ہے۔ تو اس کتاب کو لکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو مصنفین ہیں ان کے دل میں کچھ ایسا خیال نہیں آیا ہوگا کہ ہمیں کل کو نقصان بھی پہنچایا جا سکتا ہے، چونکہ یہ لوگ اتنے بنیاد پرست ہیں، اتنے ظالم ہیں اپنی سوچ کے لحاظ سے ہی؟ اصل میں جو ایک جینون رائٹر ہے، جو واقعی ایک، اگر وہ یہ سوچے، کسی نے کوئی بات کی، کسی سے پوچھا گیا کہ آپ آج کل کیوں نہیں لکھ رہے، تو اس نے کہا کہ میں نا وہ لکھتے وقت اگر یہ دیکھوں کہ میں یہ جو لکھ رہا ہوں یہ میں لکھوں بھی صحیح یا کاٹ دوں، تو اس سے بہتر ہے میں نہ لکھوں، میں وہ بات لکھوں ہی نہ جو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اس سے کسی کو شاید کوئی صدمہ پہنچے یا میرے لیے کوئی پرابلم ہو جائے یا میرے لیے کوئی بہت بڑا کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے۔ تو یہ لوگ جو ہے یہ معاشرے کا حسن ہے، جو ایسی کتابیں لکھتے ہیں، اور یہ ساری دنیا میں ہیں، ان کو انعامات بھی ملتے ہیں، وہ اس بنا پہ ملتے ہیں۔ پابلو نیرودا جیسے وہ لوگ چلی سے، اور جو چھوٹے چھوٹے علاقے ہیں جہاں پہ غربت ہے لیکن وہاں پہ مظالم ہیں، وہاں پہ ظلم ہے، وہ لکھتے ہیں، وہ اپنی شاعری میں لکھتے ہیں۔ وہ پھر یہ خوف نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، اگر انہوں نے خوف ہی کرنا ہو تو وہ کیوں لکھیں؟ وہ تو ظلم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں، وہ لکھتے ہیں، پھر ان کا لکھا پڑھا جاتا ہے، اور وہ شعور جو ہے جو لوگوں میں آتا ہے، لوگوں میں جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر یہ لکھنے والا لکھنا ہی چھوڑ جائے اور وہ یہی سوچتا رہے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، تو پھر یہ دنیا کا نظام چلے گا نہیں۔ اور جینون ادیب جو ہے وہ ہر دور میں رہا، آپ کی مسلم دنیا میں بھی تھے، وہ ویسٹ میں بھی ہے، وہاں بھی جینون لوگ ہیں، وہاں بھی جینون ادیب ہیں، وہ لکھتے ہیں، وہ لوگوں کے لیے لکھتے ہیں، وہ کتھارسس کر رہے ہیں۔
وہ اپنا بھی کتارسس کرتے ہیں اور وہ عوام کی آواز بنتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں تھا۔ واہ واہ۔ اچھا سر، ہم نے ایک صہیونی سوچ کے اوپر بہت بات کی، اس کے مخالف میں بھی ایک سوچ ہے، فلسطینیوں کی سوچ، جو اپنے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں، جو اپنی جانوں کو بچانے کے لیے لڑ رہے ہیں، اپنے ملک کو بچانے کے لیے لڑ رہے ہیں۔ آپ اس سوچ کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ اس سوچ کو کیسے سلام پیش کرنا چاہیں گے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بہادری کا کام ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی، وہ صدیوں سے، کتنے عرصے سے ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں۔ ان کے گھر بار جلا دیے جاتے ہیں، ان کے بچے مار دیے جاتے ہیں، وہ اپنے بچوں کی اور اپنے شہداء کی تدفین نہیں کر سکتے۔ کئی کئی لاشیں ملبے تلے دبی ہوئی ہیں۔ کیا یہ ظلم نہیں ہو رہا؟ یہ جو ظلم ہے، کیا اس کے خلاف کیا لڑتے تھے؟ ٹینکوں کے آگے وہ غلیل سے لڑتے تھے، آپ کو یاد ہوگا، وہ غلیل سے لڑتے تھے، لیکن کیا تھا؟ اندر ایک جذبہ تھا۔ اس سوچ کو تو سلام ہے۔ اپنے ملک کے لیے، اپنے دفاع کے لیے ہتھیار اٹھانا کوئی بری بات نہیں ہے۔ آپ مزاحمت جو ہے، کیا ہم مزاحمت چھوڑ دیں؟ کیا ہم ان کو پھولوں کے ہار پہنائیں؟ آپ ان کی ٹینکیں آئیں تو ہم ان کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جائیں کہ جناب آپ ہمیں بھون ڈالیں؟ وہاں خواتین کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں، وہاں بچے محفوظ نہیں ہیں، وہاں اسپتالوں پہ بمباری ہو رہی ہے، وہاں پانی بند کر دیا جاتا ہے، وہاں دوائیں نہیں جانے دی جا رہی، امدادی قافلے روک دیے جاتے ہیں۔ تو بتائیے ظالم کون ہے؟ مظلوم کون ہے؟ یہ مظلوم لوگ ہیں۔ ان کی جرت کو سلام اور ان کی عظمت کو سلام۔ اور کاش جیسے وہ کہا تھا نا، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ مرگ مفاجات۔ اچھا سر، اس میں یہ دیکھیں، یہ جو ہمارے فلسطینی بھائی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بحیثیت پاکستانی شہری ہم کیا کر سکتے ہیں ان کے لیے، اور کس طرح سے ہم اپنی آواز کو بلند کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، میری ناقص رائے میں ہم یا کوئی بھی ملک جنگ کا حصہ نہیں بن سکتا، یہ طے شدہ بات ہے۔ ہم کہنا جی کہ ہم میں یہ ہے وہ ہے، نہیں۔ اصل جو چیز ہے، زمینی حقائق یہ ہیں، لیکن ہم ان کے لیے احتجاج کر سکتے ہیں، اپنی آواز ہم باہر پہنچا سکتے ہیں، ہم ان کے لیے امداد اکٹھی کر سکتے ہیں، خیمے، دوائیں اور اس طرح کی کھانے پینے کی چیزیں ہم وہ اکٹھی کر کے ہم کسی طریقے سے یو این کی معرفت ہم ان کی ترسیل کریں۔ ہم اپنے جو ہمارے یہاں پہ جو ہے ایک جذبہ ہم میں بھی پیدا ہو، اور ہم وہاں جا کے واقعی جنگ نہیں کر سکتے۔ زمینی حقائق یہ ہے کہ اب آپ اس طرح سے جنگوں میں شمولیت نہیں ہو سکتی۔ یہاں پہ لوگوں کے نہیں، یہاں پہ ملکوں کے مفادات ہوتے ہیں۔ ہر ملک کا کوئی نہ کوئی مفاد ہوتا ہے، اس مفاد کے تحت وہ چلتے ہیں۔ یہاں اس طرح سے جنگیں اب جنگیں جو ہیں وہ 1-2 منٹ کی کے فاصلے پر ہے۔ 1-2 منٹ میں جنگ کا اب جو ہے وہ فیصلہ ہوگا۔ پہلے تو کتنے عرصے تک جنگیں ہوتی تھیں، لوگ جا رہے ہوتے تھے، بدو بھی لڑائیاں ہو رہی تھی، تیر تھے، اور کیسے چھوٹے چھوٹے وہ ہوتے تھے، لیکن اب وہ نہیں ہے۔ اب آپ تھوڑی سی چنگاری جو ہے اس کو شعلہ بنا نہیں سکتے، تو اس لیے ہم ان کی اخلاقی مدد تو کر سکتے ہیں۔ مجھے یاد ہے، کاش کوئی زیڈ بھٹو جیسا لیڈر اس وقت ہوتا، اسلامی کانفرنس بلا لی، اور وہ ان کی تقاریر آپ سنیں جو مسئلہ فلسطین پر ہے، اور ہمارے بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمیں یہ فرمایا تھا کہ اسرائیل جو ہے وہ درندے کی پیدائش ہے۔ تو ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے جذبے پیدا کیے۔ کاش آج کوئی ایسا لیڈر جو مسلمانوں کو اس نقطے پہ اکٹھا کر لے کہ ظالم کا ہاتھ تو روک دو، ظالم کو ہاتھ روک دو، اور اپنے فلسطینی بھائیوں کی، اپنے مظلوموں کی جس طرح بھی کر سکتے ہو مدد تو کر دو۔ یہ تو ہم کر سکتے ہیں، اور ہم کیا کر سکتے ہیں؟ وہ پنجابی میں کہتے ہیں، انہیں دا کی کم محمد نس پینا یا رونا۔ بہت شکریہ سر، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مسلم بھائیوں کے اوپر، فلسطینی بھائیوں کے اوپر رحم کرے اور انہیں ان کے مقصد میں کامیاب کرے۔ میں یہاں پہ خصوصی طور پہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ڈاکٹر شاہد اقبال کامران صاحب کا بھی،
چونکہ کچھ انٹرنیٹ کی بندش اور انٹرنیٹ کے مسائل کی وجہ سے ہمارا بار بار ان سے رابطہ منقطع ہوتا رہا، لیکن ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ یقیناً ہم تک پہنچ چکا ہے۔ ناظرین، یہاں پہ میں آپ کو دوبارہ سے یہ چیز بتانا چاہوں گا کہ وہ سب لوگ جو فلسطین اور اسرائیل کے مسئلے کے بارے میں اور بہتر طریقے سے جاننا چاہتے ہیں، جو اسرائیلی بنیاد یہودی بنیاد پرستی ہے اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، تو یہ کتاب اسرائیل میں یہودی بنیاد پرستی، اس کو وہ لازمی پڑھیں، اور جو اس کے رائٹرز ہیں ان کے خیالات کو دیکھیں کہ ایک عام یہودی اس سب کے بارے میں کیا سوچتا ہے، اس یہودی بنیاد پرستی کے بارے میں۔ اگر آپ اس کتاب کو خریدنا چاہتے ہیں یا اس کے بارے میں کوئی اور معلومات لینا چاہتے ہیں تو ہمارے نمبر اسکرین پر موجود ہیں، آپ ہماری ٹیم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور کچھ بھی آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ میں ایک دفعہ ان تمام کتاب دوست لوگوں کا، ان تمام لوگوں کا جو ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور ہمیں اپنا فیڈ بیک دے رہے ہیں، شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ ہمارے حوصلے کو بڑھا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اس پروگرام کو مزید بہتر سے بہتر کرتے چلے جا رہے ہیں۔ آج کے پروگرام سے صرف اتنا ہی، میری طرف سے اور مظہر سلیم مجوکا صاحب کی طرف سے بہت سارا سلام، بہت ساری دعائیں۔ اللہ حافظ۔ بہت شکریہ۔